بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے گھر کے حالات دن پہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے اور میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میرے سالانہ امتحان نزدیک تھے اور ابو نے کسی قسم کی بھی پریشانی لینے سے مجھے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت میں کوئی پریشانی لوں اور امتحان میں میرے نمبر کم آئیں۔ مگر گھر کے حالات بھی میرے سامنے تھے جو کسی بھی طرح سے سنبھل نہیں رہے تھے بلکہ مزید خراب ہی ہو رہے تھے۔ ان حالات میں میں سکون سے پڑھائی کیسے کر سکتی تھی؟ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر فی الوقت کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ابھی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے انسان کو سخت محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ میرے ابو ہمارے گھر کے اکلوتے کمانے والے تھے اور ہم 10 افراد پر مشتمل گھرانہ تھا۔ میرے ماں باپ کے علاوہ گھر میں ہم 8 بہن بھائی تھے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا مگر مجھے میرا یہ شوق گھر کے حالات کی نظر ہوتا دکھ رہا تھا، مگر میں پھر بھی اپنی ہمت بالکل بھی نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر پڑھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں تاکہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکوں، مگر اس مہنگائی کے دور میں یہ سب کچھ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ میرے 12ویں جماعت کے امتحانات نزدیک تھے اور ان حالات میں گھر کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ابو کی طبیعت دن بہ دن خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اب سخت محنت اور جدوجہد کا کام بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے، جبکہ میرے ابا پیشے سے مزدور تھے۔ انہیں ہر حالت میں محنت و مشقت کرنی ہی تھی ورنہ ہمارے گھر کا گزارا نہیں چل سکتا تھا۔ ابا میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کو کام پر لے جانے کی کوشش کرتے تھے مگر دونوں اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی ابا دن رات پریشان رہنے لگے تھے۔ ابا کے ٹھیکیدار نے بھی ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ابا زیادہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے تھے تو انہیں کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ابا کا کام کرتے رہنا بہت ضروری تھا ورنہ ہمیں تو ایک وقت کے کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے۔ جب اماں نے دیکھا کہ گھر کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور گھر کے اخراجات کے پیسوں کا بندوبست کہیں سے بھی نہیں ہو رہا تو اماں نے اپنی اکلوتی بالیاں بیچ دیں جو ہر وقت ان کے کانوں میں پڑی رہتی تھیں۔ یہ بالیاں نانی نے اماں کی شادی کے موقع پر انہیں دی تھیں۔ اماں نے انہیں برے سے برے حالات میں بھی نہیں بیچا تھا مگر اب ان کی مجبوری بن گئی تھی اور انہیں اپنی بالیوں کو بیچنا پڑا تھا۔ ابا جو کچھ بھی گھر میں کما کر لاتے تھے وہ 2 وقت کی روٹی کی نظر ہو جاتا تھا۔ ابا کی بیماری کے علاج کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اسی لیے اماں نے اپنی بالیاں بیچیں تاکہ ابا کا علاج کروا سکیں۔ مگر ابا ایک ہی بار ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، باقی پیسے گھر میں ہی خرچ ہو گئے تھے۔ بظاہر تو ابا ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہے تھے مگر وہ دن بہ دن گھلتے جا رہے تھے۔ ابو کی طبیعت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ انہیں شوگر اور بلڈ پریشر جیسی کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ ہم 6 بہن بھائی انہیں ان حالات میں دیکھ دیکھ کر پریشان رہتے تھے مگر فی الوقت ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میرے دونوں چھوٹے بھائی اتنے چھوٹے اور ناسمجھ تھے کہ وہ ابھی ان سب باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہمیں کما کر کھلا سکتے۔ اماں دن رات ابا کی حالت دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی تھیں۔ اماں یہی سوچتی رہتی تھیں کہ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو وہ ہم سب کو کیسے پالیں گی۔ اس بات نے اماں کی راتوں کی نیند تک حرام کرتی تھی کیونکہ اماں بہت اچھے سے جانتی تھیں اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو یہ دنیا قدرے ظالم ثابت ہو سکتی ہے۔ جبکہ اماں ابا کے سینے پر ابھی 4 بیٹیوں کا بوجھ بھی تھا جنہیں ابھی انہوں نے ڈھونڈا تھا۔ دونوں بھائی ہم 4 بہنوں سے چھوٹے تھے۔ وہ ابھی ہمارے اور گھر کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ابا روز کام پر جاتے تھے مگر جب واپس گھر آتے تو ان کی حالت بہت بری ہوتی تھی۔ ان کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا ہوتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سانس بھی بہت مشکل سے لے رہے ہوں۔ ابا جب واپس گھر آتے تھے تو اماں ان کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھتی رہتی تھیں۔ ابا کھانس کھانس کر دوہرے ہو جاتے تھے مگر ان کی طبیعت کسی صورت سنبھل نہیں پاتی تھی۔ جب تک ابا کھانستے رہتے تھے اماں ابا کے مالکان کو کوستی رہتی تھیں۔
अम्मा की ज़बान पर बस यही होता था कि इन लोगों को अब्बा पर ज़रा भी रहम नहीं आता। अब्बा अम्मा को समझाने की कोशिश करती कि ये दुनिया ही ऐसी है और अगर अब्बा को घर से बाहर निकल कर कमाना है तो इस सब का सामना करना ही पड़ेगा। अगर कोई अपनी जेब से आपको पैसे निकाल कर दे रहा है तो इसके बदले वो आपकी मेहनत को पूरा वसूल भी करेगा। मगर अम्मा अब्बा की कोई बात सुनती ही नहीं थी। अम्मा जैसे अब्बा की कोई भी बात समझना ही नहीं चाहती थी। अब्बा भी जैसे अम्मा को समझा समझा कर थक से गए थे। मेरे सालाना इम्तिहानात ख़त्म हुए तो मैंने दिल में ठान ली थी कि मैं किसी भी तरह से घर का खर्चा चलाने में अपने अब्बा की मदद करूंगी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि अब्बा किसी भी सूरत इस बात पर राज़ी नहीं थे कि मैं घर से बाहर निकल कर कमाऊं, और घर में रहकर मैं कैसे कमा सकती थी इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने अब अब्बा से जिद करनी शुरू कर दी थी कि वो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं घर से बाहर निकलकर कमा सकूं और इनका बोझ थोड़ा कम कर सकूं। अब इस सिलसिले में मैंने अब्बा से जिद करनी शुरू कर दी कि वो मुझे घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की इजाज़त दे दें। मगर अब्बा का कहना था कि बाहर निकलकर कमाना एक औरत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मगर मुझे अब्बा की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि अगर अब्बा घर से बाहर निकलकर हम सबके लिए कमा सकते हैं तो मैं भी घर से बाहर निकलकर कमा सकती हूँ। इस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर से बाहर निकलकर औरत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। मेरी जिद की वजह से अब्बा ने बिलाखिर मुझे इजाज़त दे दी कि मैं घर से बाहर निकलकर कमा सकूं। जब अब्बा ने घर से निकलकर मुझे कमाने की इजाज़त दी तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि अब मैं भी अपने अब्बा का बोझ थोड़ा कम कर सकूंगी। इस वक्त मुझ पर बस यही धुन सवार थी कि किसी भी तरह से मैं अपने अब्बा की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं भी यही देख रही थी कि अब्बा की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल पूरी हो रही थी। इसमें भी अम्मा अब्बा हम सब बहन भाइयों को खाना खिला दिया करते थे और अक्सर खुद भूखे सो जाया करते थे। ये सब बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं और मैं सोचती थी कि अगर मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूंगी तो सबसे पहले इन्हें पेट भरकर खाना खिलाऊंगी। अब अब्बा से नौकरी की इजाज़त मिलने के बाद सबसे पहला सवाल ये था कि मुझे नौकरी देगा कौन। मैंने भी 12वीं जमात के इम्तिहानात दिए थे। मेरे हाथ में तो कोई ऐसा हुनर भी नहीं था जिसकी बदौलत मुझे नौकरी मिल सकती थी। मैंने अपनी कई दोस्तों से कहा कि अगर कोई नौकरी हो तो वो मुझे बताएं। मेरी कई दोस्तों ने मुझे इत्मीनान भी दिलाया था कि जैसे ही उनके इल्म में कुछ ऐसा आएगा वो फौरन ही मुझे बताएंगी, क्योंकि मेरी सभी दोस्तों को मेरे घर के हालात बहुत अच्छे से मालूम थे। किसी से भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। मैं काफ़ी दिन तक इसी इंतज़ार में घर बैठी रही कि मेरी कोई दोस्त मेरी नौकरी का बंदोबस्त लाजमी कर देगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली साबित हुई। मेरी किसी भी दोस्त ने मेरी नौकरी का बंदोबस्त नहीं किया। यूं ही मुझे घर में बैठे काफ़ी दिन गुजर गए। जब मुझे कहीं से भी कोई नौकरी नहीं मिली तो मैंने ठान ली कि मैं घर से बाहर निकलकर खुद ही नौकरी तलाश करूंगी। सबसे मुश्किल मरहला था कि मैं कहाँ जाकर नौकरी तलाश करूं। मुझे कुछ इल्म नहीं था इस मामले में। मैंने एक दोस्त को दोबारा से कॉल की। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी इसके साथ स्कूल में पढ़ाना चाहिए। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अगर इसके स्कूल में कोई जगह खाली है तो वो मेरे लिए बात कर ले। मुझे लग रहा था कि मैं बस फजूल में ही इससे बात कर रही हूँ, मुझे कौन नौकरी देगा। मगर जब मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि इसके स्कूल में एक टीचर के लिए जगह खाली है तो उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और अगले ही दिन उस स्कूल में जा पहुंची। मुझे लग रहा था कि मुझे आज ही नौकरी मिल जाएगी और मैं स्कूल में टीचर लग जाऊंगी। मगर जब मैं स्कूल पहुंची और उन्होंने मेरी काबिलियत के बारे में पूछा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई काबिलियत ही नहीं है जिसके बलबूते पर मुझे नौकरी मिल सके। मगर मुझे नौकरी की बेहद ज़रूरत थी। मैंने इन लोगों को अपनी मजबूरी बताई और उन लोगों से कहा कि मुझे हर हाल में इस नौकरी की ज़रूरत है। मुझे इस तरह ज़रूरतमंद देखकर उन लोगों ने मुझे नौकरी दे दी, मगर मुझे तनख्वाह बहुत ही कम दे रहे थे। इस तनख्वाह में कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने इसी नौकरी को गनीमत जाना और सोचा कि एक बार मुझे नौकरी मिल जाए तो आगे कहीं और नौकरी करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब ये सोचकर मैंने ये नौकरी करने की हामी भर ली
اور ان لوگوں کو انکار نہیں کیا۔ ان لوگوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور مجھے بہت ہی کم تنخواہ پر نوکری پر رکھ لیا، جبکہ وہ لوگ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ میں ضرورت مند ہوں، مگر پھر بھی انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا اور محض 4,000 روپے پر مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ میرے لیے یہ بات بھی غنیمت تھی۔ مجھے یہ نوکری ملنے کی بہت خوشی تھی۔ میں کسی بھی صورت اس نوکری کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تنخواہ کو بھی بہت سمجھا اور نوکری کرنے کی حامی بھر لی۔ میں اس دن بہت خوشی سے گھر واپس آئی اور گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اس نوکری کو پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہ دنیا بدل سکتی ہوں۔ اس نوکری نے مجھے بہت خوشی دی تھی۔ میں اب اس اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جانے لگی تھی۔ بھلے میری تنخواہ بھی کم تھی، مگر مجھے نوکری کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مہینے کے آخر میں جب 4,000 روپے میرے ہاتھ میں آئے تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ میں نے وہ 4,000 لا کر اپنی ماں کے ہاتھوں میں رکھے تو اماں بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ ان 4,000 روپوں سے جانے اماں کی کتنی ہی مشکلات حل ہو سکتی تھیں۔ ابا سامنے ہی تخت پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک نظر میرے پیسوں کی جانب دیکھا جو اماں کی مٹھی میں دبے ہوئے تھے، پھر انہوں نے نگاہیں پھیر لیں۔ میں کھڑی ابا کی شکل دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی شاید ابا مجھے شاباشی دیں گے، مگر اس لمحے میں نے اپنے ابا کے چہرے پر دکھ کی لکیریں دیکھی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے باپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی کمانے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالے، مگر ان کی بھی مجبوری تھی۔ گھر کا گزارا ابا کی تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اب باقاعدگی سے اسکول جانے لگی تھی اور اماں بہت خوش تھیں۔ میں ہر مہینے 4,000 کی رقم اماں کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ اماں رقم دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھیں، مگر ابا کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں مجھے واضح دکھائی دیتی تھیں۔ ابا دن پر دن بیمار ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اب ان میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر کام پر جا سکیں۔ ابا دن چڑھے تک اپنے بستر پر پڑے رہتے تھے۔ ان کا پورا جسم درد کرتا رہتا تھا۔ ابا صبح سویرے ہی کام پر چلے جایا کرتے تھے، مگر اب ان کی صحت اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی تھی کہ وہ صبح سویرے کام پر جا سکیں۔ ابا کی حالت دیکھتے ہوئے ٹھیکیدار نے انہیں کام دینے سے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ ابا محنت طلب کام نہیں کر پا رہے تھے۔ ابا تھوڑا بھی کام کرتے ان کا سانس پھولنے لگ جایا کرتا تھا اور ابا کام چھوڑ کر اپنا سانس درست کرنے لگ جاتے تھے۔ ٹھیکیدار ابا کو کافی دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ بہت جلد ہی ابا کو کام سے نکال دے گا، مگر ابا بھی اپنی جگہ مجبور تھے۔ ابا کی صحت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ جب یہ ابا ٹھیکیدار کی ساری کڑوی کسیلی باتیں سن کر گھر آ جایا کرتے تھے اور خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ جب سے ابا کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، ابا بہت زیادہ خاموش رہنے لگے تھے۔ پھر ایک دن ٹھیکیدار نے ابا کو کام سے نکال دیا۔ جو کچھ بھی جمع پونجی تھی وہ گھر میں اور ابا کے علاج پر خرچ ہو رہی تھی۔ میری تنخواہ کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں تھا کہ کوئی کما کر لا سکے۔ ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد ابا بالکل ہی لاغر ہو چکے تھے۔ اب ان میں بستر سے بھی اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ ہم سب انہیں دیکھ کر ہی دن رات پریشان رہتے تھے۔ ابا ہی ہمارے گھر کا واحد سہارا تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہم لوگ اس ظالم زمانے کے رحم و کرم پر رہ جاتے۔ اماں دن رات ابا کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں اور ابا حسرت سے ہم چاروں بہنوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ہی ہماری شادی کی جائے، مگر کوئی غریب کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناتا ہے، کیونکہ سب کو ہی جہیز کا لالچ ہوتا ہے، اور میرے ابا ہم بہنوں کو جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ جبھی کوئی بھی ہمارے گھر رشتہ نہیں لاتا تھا، کیونکہ پورے خاندان کو ہی ہمارے گھر کے حالات کا بخوبی علم تھا۔ حالانکہ اماں ابا نے آج تک کسی کے بھی سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر پھر بھی لوگ باتیں کرنے سے بالکل بھی باز نہیں آتے تھے، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ ہر کوئی ہمیں غریبی کا طعنہ دیتا، جیسے اگر ہم لوگ غریب ہیں تو اس میں بھی ہمارا قصور ہے۔ ابا نے تو خاندان میں کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ 4 لوگوں میں سر اٹھا کر نہیں بیٹھ سکتی تھیں، کیونکہ ان کا قصور یہ تھا کہ اماں غریب ہیں۔ اب تو ابا بھی مسلسل گھر پر بیٹھ چکے تھے۔ اماں نے گھر میں ہی سلائی مشین نکال لی تھی
اور محلے کے لوگوں کے کپڑے سینے لگی تھی، اور میں جو کچھ بھی اسکول سے کما کر لاتی دونوں کے پیسے ملا کر گھر کا گزارا کھینچ تان کر ہو ہی جاتا تھا۔ ابا اس معاملے میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ وہ ہمارے لیے گھر سے کمانے کے لیے نکلیں، مگر ان کی صحت اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ابا کی طبیعت خرابی نے انہیں بہت چڑچڑا کر دیا تھا۔ اب وہ ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے تھے اور گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ اب ابا کو اپنی کمزوری کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ ابا کی خیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کی بیوی اور بیٹی کما کر انہیں کھلائیں، مگر یہ بھی ابا کی مجبوری تھی، کیونکہ لاغر بدن میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ ہمارے لیے کچھ کما کر لا سکیں۔ ان سب باتوں نے ابا کو بے حد بیزار کر دیا تھا۔ گھر کا گزارا جیسے تیسے ہو رہا تھا، مگر جب قسمت بری ہو تو انسان چاہے جتنی بھی محنت کر لے کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میں بہت محنت سے اور دل لگا کر اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، مگر وہاں کی میڈم کو میرے پڑھانے کا طریقہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں کتنی محنت سے بچوں کو پڑھا رہی ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھے اپنے آفس میں بلا کر بار بار سرزنش کرتی رہتی۔ میں ان کی ساری باتیں بہت صبر سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں ہی جانتی تھی کہ میرے لیے نوکری کرنا کتنی ضروری ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے نوکری چلی گئی تو پھر شاید ہمیں فاقے کرنے پڑ جائیں گے۔ جب ہی میں ان کی گئی ساری زیادتیوں کو انتہائی صبر کے ساتھ برداشت کر رہی تھی، مگر پھر مجھے میرے صبر کا حوصلہ اس صورت میں ملا کہ ان لوگوں نے مجھے بغیر کسی وجہ کے نوکری سے نکال دیا۔ نوکری سے نکالے جانے کے بعد میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ میں تو بس سخت کسی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی نوکری سے نکالی جاؤں گی۔ جس وقت ان لوگوں نے مجھے نوکری سے نکالا تھا، میں پورے راستے روتے ہوئے گھر واپس آئی تھی، کیونکہ یہ میں ہی جانتی تھی کہ مجھے اس نوکری کی کتنی ضرورت ہے۔ اب تو نوکری بھی نہیں رہی تھی، تو کہیں سے چند پیسوں کا آسرا بھی نہیں رہا تھا۔ میں جب گھر پہنچی تو میری اماں نے میرا روتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اماں چند لمحوں میں پہچان گئی تھیں کہ کوئی تو ایسی بات ہے جس نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اماں فوراً سے میری جانب آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور سوچنے لگی کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ میری نوکری جا چکی ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح سے رونے پر میری اماں پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ میری نوکری جا چکی ہے، اب پیسوں کا کہیں سے بھی کوئی آسرا نہیں رہا ہے۔ میری یہ بات سن کر اماں سکتے کی کیفیت میں آ گئیں اور حیرانی سے میرا چہرہ دیکھنے لگیں، جیسے انہیں اپنی سماعت پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو میرا چہرہ حیرانی کے عالم میں دیکھتی رہیں، پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ 4,000 کی رقم بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس رقم سے ہمارے جانے کتنے خرچے پورے ہو سکتے تھے۔ یہ بات ابا نے سنی تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ اماں سلائی کر کے اتنا نہیں کما پاتی تھیں کہ گھر کا خرچ پورا ہو سکے۔ میں اب گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اب اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں جو بھی پیسے کماتی تھی اس میں سے ابا کی دوائیاں آتی تھیں، مگر جب سے میری تنخواہ آنی بند ہوئی تھی، جب سے ہی ابا کی دوائیاں بھی آنی بند ہو گئی تھیں۔ اس وجہ سے ابا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اماں جو کچھ بھی کماتی تھیں وہ گھر کا راشن لانے میں ہی خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ یوں ہمارے حالات تو خراب ہو ہی رہے تھے، ساتھ ساتھ ابا کی طبیعت بھی بے انتہا خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب ابا کی دوائیاں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں، تو ابا بے انتہا تکلیف میں آ چکے تھے۔ اس ساری صورتحال میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو اماں کے ساتھ ان کا سلائی میں ہاتھ بھی نہیں بٹا سکتی تھی، کیونکہ مجھے سلائی کرنی بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ شروع ہی سے ابا نے اس بات پر توجہ دی تھی کہ میں اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھوں، مگر اب تو گھر کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا میرے لیے سب ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں کیسے پڑھائی جاری رکھ سکتی تھی؟ میری 12ویں جماعت کا نتیجہ بھی آ گیا تھا۔ میں بہت اچھے نمبر سے کر پاس ہو گئی تھی۔
مگر اب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ابا بستر مرگ پر پڑے تھے اور اماں گھر کی دال روٹی کو پورا کرنے کے لیے دن رات سلائی مشین پر بیٹھی سخت محنت اور جہد کر رہی تھیں۔ مگر جب بھی ہمارے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی بھی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، ایسے میں میرا آگے پڑھنے کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ اب میرے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ میں کسی بھی طرح سے اپنے گھر والوں کے لیے چند پیسے کما سکوں تاکہ میرے ابا کی دوائیوں کا خرچہ پورا ہوتا رہے اور کم از کم میرے چھوٹے بہن بھائی تو پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ بس میں دن رات اسی جہد میں لگی ہوئی تھی کہ کہیں سے بھی کوئی نوکری کا آسرا مل جائے، مگر نوکری ملنا بھی اتنا آسان کہاں ہوتا ہے، اسی لیے مجھے بھی کہیں نوکری نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ ہمارے ملک میں تو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے نوکری ڈھونڈ رہے تھے، تو ایسے میں مجھ جیسی میٹرک پاس کے لیے کہاں سے نوکری کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ اسی لیے میں دل برداشتہ ہو کر گھر میں ہی بیٹھ گئی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے نوکری ملنا ممکن بالکل بھی نہیں ہے۔ گھر کے حالات کسی بھی طرح سے میرے بس میں نہیں تھے اور نہ ہی یہ بس میں تھا کہ مجھے نوکری مل سکے۔ کافی دن سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگوں۔ اسی لیے میں نے پورے محلے میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہلوا دیا کہ وہ ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیج سکتے تھے۔ محلے میں سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی میں کتنی اچھی تھی۔ جب ہی کچھ ہی عرصے میں کافی بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ یوں پیسے آنے کا تھوڑا بہت سلسلہ بند گیا، مگر ابھی تک چند ہی بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں انہیں بہت محنت سے پڑھا رہی تھی۔ جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں کو بہت ہی محنت اور دل جمی سے پڑھا رہی ہوں اور وہ بچے بہت اچھے نمبر سے رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں نے بھی میرے پاس اپنے بچے بھیجنے شروع کر دیے، کیوں اب میرے پاس اچھے خاصے پیسے آنے لگے تھے۔ میں نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اپنے خوابوں کی قربانی دے دی تھی اور آگے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ اب میں صبح سے لے کر شام تک بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنے گھر کا خرچ اٹھا رہی تھی۔ مگر میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے لیے مجھے چاہے جتنی بھی محنت کرنی پڑے گی میں کروں گی۔ جب بھی میں اب دن رات بس اسکولوں کی بیل کی مانند جوتی رہتی تھی، ایک دن ایک 13 سالہ لڑکا میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا۔ یہ لوگ ہمارے علاقے میں ہی رہتے تھے، مگر ہمارے گھر سے کافی دور ان لوگوں کا گھر تھا۔ یہ لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے اور اس بچے کی اماں مجھے اس بچے کو پڑھانے کے لیے کافی پیسے دے رہی تھیں، تو میں نے اس بچے کو پڑھانے کے لیے فوراً ہی حامی بھر لی۔ مگر پہلے ہی دن مجھے اس بچے کو دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور اس بچے کو پڑھانے لگی۔ اب وہ بچہ روز ہی میرے پاس پڑھنے کے لیے آنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے عجیب سے انداز میں دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی الجھن ہونے لگتی تھی، مگر میں بار بار اس بات کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی، کیونکہ وہ بچہ محض 13 سال کا تھا۔ اسی لیے میں اس متعلق کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس بات کو اپنے دماغ کا فطور سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اس بچے کو پڑھانے لگی۔ مگر جب میں اس بچے کو پڑھانے کے لیے اپنے پاس بلاتی تھی، وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ اس طرح سے گھورنے پر میں بہت بے سکون ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس بچے کو کیسے منع کروں کہ وہ مجھے اس طرح سے نہ گھورا کرے۔ یہاں تک اس بچے کو اس طرح سے مجھے گھورنے کو میری اماں نے بھی نوٹس کر لیا تھا۔ ایک دن اس بچے کے جانے کے بعد میری اماں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ بچہ تمہیں ایسے کیوں گھورتا رہتا ہے؟ میں اپنی اماں کی بات سن کر چونک گئی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بس مجھے ہی محسوس ہو رہا ہے، مگر یہ بات تو میری اماں بھی بہت اچھی طرح سے محسوس کر چکی تھیں۔ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ مجھے شروع سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچہ مجھے عجیب نظروں سے گھورتا ہے، مگر میں اس بات کو اپنا وہم سمجھتی تھی۔ مگر ابھی آپ بول رہی ہیں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ میرا وہم نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر اماں پرسوچ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ بچہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے؟ اماں کی بات سن کر میں چونک گئی، کیونکہ مجھے بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ بچہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ بات کبھی محسوس ہوتی تھی جب وہ میری جانب عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک لگتا تھا۔
اس میں کوئی بھی خامی مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ بچہ دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے، بس پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس بچے پر تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ اس بچے میں ایسی کوئی بھی خامی نہیں ہے۔ بس وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، شاید اسے مجھ پر غصہ آتا ہو کہ میں اسے پڑھا رہی ہوں، مگر میری باتیں سن کر اماں بالکل بھی مطمئن نہ ہوئی۔ اماں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بچہ دماغی طور پر کمزور ہے، جب بھی عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھتا رہتا ہے۔ اس بچے کی نظروں میں ایسا کچھ تھا جو مجھے بے چین کر دیا کرتا تھا، مگر وہ کیا چیز تھی یہ میں اس وقت بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اس بچے کو پڑھانے کی جانب اپنی توجہ مرکوز رکھی، مگر پھر بھی کبھی کبھار میں بری طرح سے بے سکون ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن تو میرے ابا نے بھی مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ بچہ ہر وقت تمہاری جانب عجیب سی نظروں سے کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ ایک بات مجھے اور میرے ابا کو کیوں محسوس ہوتی؟ اس دن ابا کے سامنے مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی اور سوچنے لگی کہ جانے ابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ پورا دن میں اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزرا تھا۔ میں کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے دن میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے اس بچے کو ہی ٹیوشن سے نکال دینا چاہیے، مگر میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میں ایک 13 سالہ بچے کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے، تو شاید اس بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اور اس بچے کی اماں تو اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی، بلکہ مجھ پر ہی الٹ جاتی۔ اسی لیے میں نے اس بچے کی اماں سے یہ بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کوئی اور بہانہ کر کے انہیں منع کرنے کا سوچا۔ اگلے ہی دن میں نے اس بچے کی ماں کو فون کر کے گھر بلایا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں سے نکال لیں، کیونکہ اب میں اسے نہیں پڑھا سکتی۔ میری یہ بات سن کر اس بچے کی ماں بری طرح سے چونک گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو آپ میرے بچے کو ٹیوشن سے نکال رہی ہیں؟ ظاہر ہے میں انہیں یہ بات تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کا بیٹا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے، تو میں نے کوئی بہانہ بنانے کا سوچا اور ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا پڑھائی میں بالکل بھی لائق نہیں ہے، اس پر مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ میری یہ بات سن کر ان کے چہرے پر تفکر کی لہریں دوڑ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پلیز میرے بیٹے کو پڑھانا نہ چھوڑیں، میں آپ کو اس کی ڈبل فیس دوں گی۔ میں ان کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے یوں سوچ میں پڑا دیکھ کر انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی وقت اس بچے کی ڈبل فیس رکھ دی۔ اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں کو دیکھتی رہی۔ میں سوچنے لگی کہ ان پیسوں سے جانے کتنے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ میں پیسوں کو دیکھ کر نرم پڑ گئی ہوں۔ میں نے اس سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور انہیں کہا کہ میں کل آپ کو بتا دوں گی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر چلی گئیں۔ میں کافی دیر اپنے ہاتھ میں ان پیسوں کو دیکھتی رہی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کل انہیں پیسے واپس کر دوں گی، کیونکہ ان کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے میں کسی بھی صورت مطمئن نہیں تھی۔ انہوں نے ساتھ ہی مجھ سے التجا کی تھی کہ میں ان کے بیٹے کو پڑھائی میں ٹھیک کر دوں تو وہ پیسے مزید پڑھا دیں گی۔ ان کی اس بات نے بھی مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں کافی دیر تک اسی جگہ بیٹھی سوچوں کے تانے بانے بنتی رہی، مگر پھر میں نے دل میں سوچ دیا کہ میں ان کے بیٹے کو ہرگز نہیں پڑھاؤں گی۔ ابھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی اور خاموشی سے آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ ابا کی بیماری اور گھر کے خراب حالات سے پہلے وہ بہت زندہ دل لڑکی ہوا کرتی تھی، مگر گھر کے حالات نے اسے جلد ہی بڑا کر دیا تھا۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ بالکل خاموش رہتی تھی اور اماں کے ساتھ سلائی میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی اور ساتھ ہی پڑھ بھی رہی تھی۔ اس نے ہمت نہ چھوڑی تھی۔ میری ہی طرح اسے بھی پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر وہ آج معمول سے زیادہ خاموش سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کی ضرورت سے زیادہ خاموشی محسوس کر لی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر میری جانب دیکھا اور پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگی اور پھر مجھ سے کہا کہ آپ ہی ہماری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آواز رند رہی تھی، یوں جیسے وہ کسی بھی لمحے رو پڑے گی۔
میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنی مایوسی کی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ آپ ہی میرے امتحانات ہونے والے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں فیس بھر سکوں۔ میں نے امی سے مانگے تھے مگر ان کے پاس سارے پیسے گھر میں خرچ ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں درد پنہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ شاید آپ ہی میں اس سال امتحان نہیں دے سکوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا۔ مجھے اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب ایسے ہی اگلی کلاس میں داخلے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ گھر کے حالات بھی بے حد خراب تھے۔ میں تو کسی سے پیسے مانگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کے پاس اس وقت چند پیسوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے ہاتھوں میں دبے پیسوں کی جانب دیکھا۔ ان پیسوں سے میری بہن اپنے امتحان دے سکتی تھی۔ میں اب اسی کشمکش میں پھنس چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف بہن کی مایوسی تھی تو دوسری جانب وہ بچہ تھا جو بھلے بے ضرر سا تھا مگر اس کی آنکھیں عجیب ہی پیغام دیتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اس بچے کو پڑھانے کے بعد میں اسے نکال دوں گی، فی الحال اپنی بہن کی مشکل آسان کر دوں۔ یہ سوچ کر اپنے ہاتھ میں دبے پیسے میں نے اپنی بہن کو پکڑا دیے۔ میری بہن نے اچنبھے سے میری جانب دیکھا، جیسے اس بات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس پیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ میرے گلے لگ گئی۔ میری بہن بہت خوش تھی کہ وہ اپنے امتحان دے سکتی ہے، کہ وہ اب اپنے امتحان دے سکتی ہے اور اس کا یہ سال ضائع نہیں ہوگا۔ یوں میں اس بچے کو انتہائی مجبوری کے عالم میں پڑھانے لگی، مگر پھر ایک دن ایسا کچھ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس 13 سالہ بچے کی ہمت پر حیران رہ گئی۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیوشن پڑھنے آیا، مگر آج وہ مجھے کچھ گھبرایا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اس کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی۔ مگر اس بچے نے گھر جاتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ تھما دیا اور بنا کچھ بھی کہے اپنے گھر چلا گیا۔ اس بچے کے جانے کے بعد میں نے وہ کاغذ کھولا تو دیکھا اس بچے نے میرے لیے محبت نامہ لکھا تھا، جس میں اس نے اپنے پیار کا مجھ سے اظہار کیا تھا اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں اسے نہیں ملی تو وہ مر جائے گا۔ اس بچے کا یہ خط پڑھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کی اتنی ہمت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مجھ سے یوں کھلے عام اظہار محبت کرے گا۔ میں وہیں جانے کتنی ہی دیر سکتے کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسی وقت اس کی ماں کو فون کر کے گھر بلایا۔ کچھ دیر بعد اس بچے کی ماں میرے گھر آ گئی تو میں نے اس بچے کا خط اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتی جا رہی تھیں ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، یوں جیسے انہیں بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ حرکت ان کا بچہ کر سکتا ہے۔ میں نے اس بچے کی اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں اب ان کے بچے کو نہیں پڑھا سکتی اور ان کے بچے کو ٹیوشن سے نکال دیا۔ اس بار اس کی ماں نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اپنے بچے کو لے کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی اماں کو اس سب کے بارے میں بتایا تو میری اماں مجھ پر غصہ کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ دیکھا میں نہیں کہتی تھی کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح سے عجیب نظروں سے تمہاری جانب دیکھتا تھا مجھے کچھ تو گڑبڑ لگتی تھی۔ میری اماں مجھے اس بات پر ڈانٹ رہی تھیں کہ میں نے کیوں پانی سر سے اونچا ہونے کا انتظار کیا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا سر جھک گیا۔ میری بہن بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس نے سن کر اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے وہ پیسے اسے دے دیے تھے جب بھی میں اس بچے کو پڑھانے پر مجبور ہو گئی تھی، ورنہ تو شاید میں کب کا اس بچے کو ٹیوشن سے نکال دیتی اور مجھے یہ دن تو نہیں دیکھنا پڑتا۔ مگر میرے لیے اس وقت میری بہن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بھی میں نے بنا سوچے سمجھے وہ پیسے اس کو دے دیے تھے۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی جب کھلے دروازے سے کوئی اندر آیا۔ میں جیسے ہی مڑی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ دروازے پر ٹیوشن کے بچے نہیں بلکہ 2 آدمی کھڑے تھے۔ میں حیرانی اور اچنبھے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت اسی 13 سالہ بچے کی ماں تھی جسے میں نے ٹیوشن سے نکال دیا تھا۔ وہ عورت رو رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بچے نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے میرے گھر لڑنے کے لیے آئی تھیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بچے نے میری وجہ سے خودکشی کی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مزید حیران رہ گئی
کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، جبکہ میں تو اسے کئی دن پہلے ٹیوشن سے نکال چکی تھی۔ اسی اثنا میں میرے اماں ابا بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو میری اماں اس عورت پر غصہ ہو گئی۔ اس عورت سے کہا کہ آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی ہے، جبھی وہ اتنی کم عمری میں ان سارے معاملات میں پڑ چکا ہے۔ وہ عورت بری طرح سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دعا کریں اس کا بچہ بچ جائے۔ ہم سب کو بھی اس بچے کی حالت پر دلی افسوس ہوا، کیونکہ اس بچے کو ٹیوشن سے نکالنے کے بعد میں بالکل ہی بھول چکی تھی، مگر اس بچے نے اس واقعے کا اتنا اثر لیا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ جب خودکشی کی وجہ کا پتہ چلا تو علم ہوا کہ اس کی ماں اسے سمجھانے کے بجائے دن رات اٹھتے بیٹھتے اسے اس کی حرکت کے تانے دیتی تھی۔ جب اس بچے نے دل برداشتہ ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا، یہاں غلطی اس کی ماں کی تھی۔ اس نے اس بچے کی تربیت ٹھیک نہیں کی تھی اور اسے ڈانٹ کر اور مار کر سمجھایا تھا۔ بچے ڈانٹ اور مار سے نہیں بلکہ پیار سے سمجھتے ہیں، اور یہ بات اس کی ماں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اماں کے غصہ ہونے کے بعد وہ لوگ گھر سے تو چلے گئے تھے، مگر اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئے تھے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اس واقعے کی کچھ عرصے بعد میں سب اس بچے کو بھول گئے تھے، مگر آج بھی کوئی ایسا بچہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی ماں کو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ ایسے بچوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے بچوں کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے۔ وہ بچہ تو بچ گیا تھا، مگر شاید ساری زندگی اپنی اس حرکت کے تانے سنتا رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔